کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف کے بعد درود و سلام اس خاتم النبیین، نبی اقدس و مقدس، ہادی اور رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و عرفہ، ذات والا صفات کے اوپر اللہ رب العزت ارب مرتبہ لا تعداد و بے شمار درود و سلام اور اپنی رحمت کی برکات اور برسات کو نازل فرمائے کہ آپ علیہ السلام نے اس کائنات کے لوگوں کو ہدایت و رہنمائی کر کے صراط مستقیم کے اوپر گامزن کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات اس کائنات کے لیے معیار حق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ جہاں پہ آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات جس خطہ زمین پر آرام فرما ہے، اللہ رب العزت آپ کی قبر مبارکہ پر ارب مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی اس زندگی کا آغاز ہوا اور زندگی کے اس پہلو کا آغاز ہوا جو آج کے تناظر میں ہمارے ساتھ متعلق ہے اور جس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خاتم النبیین کی حیثیت سے آپ اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں کہ جو سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ سیدنا محمد کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے اوپر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تمام وہ حیثیتیں کہ جن کے ساتھ تمام وہ پروٹوکولز، آپ کی تمام ذات کی وہ خصوصیات کہ جن کو لے کے آپ اس دنیا میں آئے، وہ ساری کی ساری مکہ کی زندگی میں بھی موجود تھیں، مدینہ کی زندگی میں بھی تھیں۔ لیکن ایک خاصیت ایسی ہے کہ جس کا اظہار نبی علیہ السلام نے خاص کر مکہ کی زندگی کے اندر نہیں فرمایا، وہ صفت نبی علیہ السلام کی ریاست مدینہ کے، آج بھی ہے نا پاکستان کی ریاست مدینہ، رولی پڑی ریاست مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ریاست مدینہ کے حکمران کی جو حیثیت ہے، یہ آپ علیہ السلام نے اپنی اس خصوصیت، اپنے انتظام، انصرام اور اللہ کے نظام کو اس دنیا کے تمام باطل نظاموں کے اوپر، وہ روم کا کلیسا ہو یا فارس کا آتش کدہ، ان تمام تر نظاموں کے اوپر بلند ترین نظام اللہ کے نظام
اللہ کے دین کو غالب کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بعد ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی میں کیا ہے۔ مکہ کی زندگی میں آپ کی دعوت بطور نبی ہے، بطور خیر خواہ ہے، ریفارمر ہے، بطور مصلح ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف، وحدانیت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، بتوں کی پوجا پاٹ سے منع کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، توحید اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، عمل بتا رہے ہیں، عقیدہ آخرت کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ آپ مکی صورتوں کو، قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب دو طرح سے ہے۔ ایک طرح کی صورتیں نزول کی وہ مکی صورتیں ہیں جو غالباً قرآن کریم کی 86 صورتیں بنتی ہیں، اور باقی سب صورتیں وہ مدنی صورتیں ہیں، اور مکی صورتیں نسبتاً اپنے حجم کے لحاظ سے، اپنی آیات کے لحاظ سے، اپنی لینتھ کے لحاظ سے عموماً چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْعَصْرِ، اس طرح سے ملتی جلتی صورتیں مکہ کے اندر نازل ہونے والی صورتیں چھوٹی صورتیں ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، لیکن مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں لمبی لمبی صورتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، لمبی لمبی صورتیں۔ ان کی نسبت سورہ یاسین چھوٹی صورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکہ سے مراد وہ حصہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے آپ پر اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ ان کے اندر عقیدہ آخرت، انسان کی اصلاح، انسان کا کردار، توحید کو ماننا، شرک سے انکار کرنا، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کے غیر کے علاوہ، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کی امید، رب تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کی امید، نفع و نقصان کا اختیار اللہ کے لیے، ان سب چیزوں کا بیان وہ مکی صورتوں کے اندر ہے۔ ہجرت سے پہلے کے جو احکام قرآن مجید کی آیات، نصوص نازل ہوئیں ان آیات کے اندر ہے، جبکہ مضمون کے اعتبار سے، لوگوں کو خطاب کرنے کے اعتبار سے مدنی جو صورتیں ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر عقیدے کے اوپر زور دیا گیا ہے، انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی فانی ہے، اس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے رخصت ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ عقیدہ آخرت کے اوپر زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان نیک عمل تب ہی کرتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر، موت کے منہ سے گزر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر اس لیے بھی بے فکر تھے، اس لیے بھی بے غم تھے کہ ان کے اندر عقیدہ آخرت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہے، اس جہان کی رونقیں ہیں، مزے ہیں، اس جہان کو گزاریں گے، گزارنے کے بعد مر جائیں گے، دوبارہ کس نے اٹھنا ہے کس نے نہیں اٹھنا۔ وہ تو اس عقیدے کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ فکر دی کہ اس عارضی زندگی کو، اس زندگی کو گزارنے کے بعد، یہ عارضی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، اس کو گزارنے کے بعد تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سو اس حیثیت سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ڈرایا، سمجھایا، بتایا، عقیدہ سکھایا، عمل کی طرف انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت۔ لیکن 13 برس کے اوپر محیط، لمبا عرصہ، زندگی کا ایک حصہ 13 سال یہ مکہ کی دعوت ہے۔ لیکن ایمان کی نسبت عمل کی دعوت، مدنی زندگی کی دعوت ہے کہ جس کے اندر، جس مدنی زندگی کے اندر، مدنی احکامات اترنے کے اندر، جن کو اللہ نے ہجرت کے بعد نازل فرمایا، ان احکامات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو زندگی کے تمام تر قوانین، نکاح طلاق کا مسئلہ، آئلی خاندانی قوانین، فیملی سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، تجارت، معیشت، معاشرت، ان سب چیزوں کا بیان اللہ رب العزت نے وہ مدنی صورتوں کے اندر نازل کیا۔
سورۃ البقرہ کو پڑھ کے دیکھیں، احکام کے اعتبار سے بھری پڑی ہے کہ جس کے اندر زندگی کے، تجارت کے احکام، نکاح طلاق کے احکام، آج کے تناظر میں جس چیز کی حیثیت نبی علیہ السلام کی جس حیثیت اور جس خاصیت کو ہم نے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی وہ حیثیت، آپ کی مکہ کی حیثیت خاص نبی ہونے کے تناظر میں، رسول ہونے کے تناظر میں تھی کہ آپ نے ایمان کی دعوت دی، عمل کی دعوت دی، عقیدے کی دعوت دی، عقیدہ آخرت کی دعوت دی، لوگوں کو یہی چیزیں سکھاتے اور بتاتے رہے۔ لیکن مدینہ مکہ سے ہجرت کرنے کے فوراً بعد جب آپ اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا آغاز کیا وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد فوراً مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں پناہ لی، ان کے ہاں آپ علیہ السلام نے اسٹے کیا، پڑاؤ کیا، رہائش کو اختیار کیا، اپنا گھر نہیں تعمیر کیا۔ آج یہاں سے کسی شخص کو حکم ہوتا ہے، کوئی گورنمنٹ ٹیچر ہے تو اس کو جناب حکومت کی طرف سے، اس کے ڈپارٹمنٹ محکمے کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، آپ کی کنگن پور کے ہائی اسکول سے یہاں سے آپ کی ٹرانسفر منڈی احمد آباد یا اس سے دور دراز علاقے میں کر دی گئی ہے یا ڈسٹرکٹ قصور کے کسی علاقے میں کر دی ہے، تو وہ نکلنے سے پہلے اس مقام پر منتقل اور ٹرانسفر ہونے سے پہلے وہ اپنی رہائش کا بندوبست کرتا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب سکول کا انتظام کرتا ہے، سارے لوازمات دیکھتا ہے۔ امام ایک مسجد کو چھوڑ کر تب دوسری مسجد میں جانے سے پہلے وہ اپنا انتظام کرتا ہے، بلکہ اب تو امام جس مسجد میں ہوتا ہے وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ 20 سے 25 ہزار کی کوئی آفر آئے تو میں اس کو چھوڑ کر وہاں پہ ہو جاؤں۔ سب لوگ جو ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں وہ اپنی تعلیم کا، بچوں کی تعلیم کا، اپنی رہائش کا، اپنے سکون آرام کا، اپنے کمفرٹ زون کا اہتمام اور انصرام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی قبر پر، اللہ آپ کے روضہ اطہر پر اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آپ نے وہاں پہ مدینہ میں جا کے جس چیز کا آغاز کیا، جس چیز سے بنیاد رکھی، عمل کی دعوت، ایمان کی دعوت، جس چیز سے آغاز کیا وہ اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر ہے، مسجد نبوی کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ مسجد نبوی کو تعمیر کر کے یہی مسجد ہے جو ٹریننگ سینٹر ہے، یہی مسجد ہے جہاں سے فوجیں نکل رہی ہیں، یہی مسجد ہے جہاں پہ جنگوں کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہی مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر صحابہ پڑھ رہے ہیں، یہی مسجد ہے کہ جس کے اندر سعد بن معاذ زخمی ہوتے ہیں تو ان کے ہاسپٹل کے لیے، ان کے کمرے کے لیے ریسٹ روم کا ایک خیمہ کس جگہ لگایا گیا؟ مسجد نبوی کے اندر۔ یہی مسجد ہے کہ جس کے اندر جنگی قیدی یا جس کے اندر سمامہ بن اسال کو پکڑ کے لا کے اسی کو جیل بنا کے اس کے پلر کے ساتھ، اس کے تھم کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ یعنی مسجد نہیں تھی، ایک کمیونٹی سینٹر آپ کہیں کہ اس کمیونٹی سینٹر میں نبی علیہ السلام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال اموال لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، زخمیوں کی عیادت اسی مسجد کے اندر ہو رہی ہے، لوگوں کی ضرورتیں اسی مسجد سے پوری ہو رہی ہیں، بچوں کی تعلیم اسی مسجد کے اندر ہے، اصحاب صفا اسی مسجد کے کسی چبوترے کے اوپر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لشکروں کی ٹریننگ اسی مسجد سے ہو رہی ہے، قافلوں کی روانگی اسی مسجد سے ہو رہی ہے، سیاسی امور اسی مسجد میں طے پا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو امت کے لیے ایک ایسا ہیڈ کوارٹر بنایا کہ جس ہیڈ کوارٹر میں آپ بیٹھ کے پوری امت کے مسائل کو اور اپنی اس دعوت، اپنی اس ریاست کی بنیاد کو لے کے چل رہے ہیں اور بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیا ہے، مسجد میں آئیں، وہ چھوٹا بچہ اگر کوئی شور کر دے سارے لوگ یہیں سے خطبے کی توجہ چھوڑ کے اس طرف ہو جائیں گے۔
اگلی صفوں میں سفید داڑھیوں والے بزرگ ہوتے ہیں، پچھلی صف میں اگر کوئی بچہ نماز کے دوران شرارت کرتا ہے، نہ جانے 3 رکعتیں بزرگ اپنے دل میں وہ بات کس طرح چھپا کے 3 رکعتیں پوری کرتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ پتہ نہیں کہتے کہ نہیں، اس کے اوپر برس پڑتے ہیں۔ صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ کوئی شخص پھٹا پرانا لباس پہن کے مسجد میں داخل ہو جائے، ہم اس کی طرف معیوب نظروں سے دیکھتے ہیں، گویا یہ پتہ نہیں کس مذہب یا کس مسلک سے لوگ یہاں پہ داخل ہو گئے ہیں۔ ہماری صورتحال وہاں پہ کوئی پیچھے کھڑا شخص ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، ہم تو باندھ کے پڑھتے ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی یہاں پہ کوئی یہاں پہ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والا شخص آ جائے تو سارے لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ جانے وہ کس غلطی کے ساتھ مسجد میں آ گیا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور رویہ بالکل ہم سے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کا کنڈکٹ ہم سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے جس تربیت کے اوپر امت کو کھڑا کیا تھا وہ تربیت اور ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آیا اور وہ شخص اچانک سے نمودار ہوا، لا یرا علیہ اثر السفر، صحیح بخاری۔ ایمان، اسلام، وہ ایمان، وہ اسلام، وہ احسان کہ جس کی تیاری کے لیے، جس کے لیے امت کو پریپیئر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھا، اتنا قریب ہوا کہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھا، آ کے بیٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وتصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمائی، شہادتین ہیں، اللہ کے رب ہونے کی، معبود الہ ہونے کی، عبادت کے لائق ہونے کی گواہی دے، پھر اس دوسری شہادت کو قائم کر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک بات، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور پھر اگر زندگی میں استطاعت پائے تو پھر حج کر۔ 5 چیزیں نبی علیہ السلام نے بتائیں تو یہ 5 چیزیں سن کے کہتا ہے صدقتا، آپ نے بالکل سچ کہا، اسی طرح بات۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے تعجب کیا کہ خود سوال کیا، جب آپ علیہ السلام نے مسئلہ بتایا، مسئلہ سن کے تو خود ہی کہتا آپ نے ٹھیک کہا، پتا تھا تو سوال کیوں کیا؟ جب پتا ہے تو سوال کیوں کیا؟ اگر سوال کر لیا تھا تو پھر اوپر سے تصدیق کیوں کی کہ آپ نے سچ کہا؟ پھر کہتا ہے یا رسول، پھر کہتا ہے مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے فرمایا 6 چیزیں ایمان ہے تیرا، تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے قائم ہونے پر، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر، 6 چیزوں پر ایمان لے کے آ۔ آپ نے یہ بات کی تو پھر کہتا ہے یا رسول صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں، ایمان کا پوچھا، اسلام کا پوچھا، احسان کا پوچھا، آخر میں کہتا ہے قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا یہ انداز، آپ علیہ السلام نے اس سے اکتائے نہیں ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود اس تصدیق کرتا ہے۔ اگر تصدیق کرتا ہے تو اس کا مطلب تجھے پہلے سے پتا ہے، پہلے سے مطلب تجھے پتا ہے تو پھر سوال کرنے کا تک نہیں بنتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے وہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ اس سے زیادہ جانتا ہے۔
سوال کرنے والا قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انتر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، قیامت کا کنفرم میرے پاس علم نہیں ہے، کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے میرے پاس، کوئی خبر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، لیکن ایک چیز بتائے دیتا ہوں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ پیروں سے ننگے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں، بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی فخر کریں گے، سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھا دبئی کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر 1950 سے پہلے بر صغیر سے، پاکستان و ہندوستان سے فنڈ اکٹھا ہو کے جاتا تھا کہ یہ حج کے لیے حجاج کرام کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو سہولتیں دینے کے لیے، حاجیوں کو سہولت دینے کے لیے بیت اللہ الحرام کا، مسجد نبوی کا خرچہ بر صغیر سے لوگ چندہ اکٹھا کر کے بھیجتے تھے۔ لیکن آج وہ پاؤں سے ننگے، اونٹوں کے چرواہے، بکریوں کے چھیڑو، آج وہ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں، برج خلیفہ بن رہا ہے، یہ فلاں فحاشی کا اڈا بن رہا ہے، یہ فلاں چیز کھل رہی ہے، یہ شراب خانہ بن رہا ہے، یہ فلاں چیز بن رہی ہے۔ آج وہ ایک دوسرے سے اوپر کی بلڈنگیں، اونچی بلند ترین فلک آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی بلڈنگیں بنانے کے اوپر مقابلے کر رہے ہیں۔ جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ثابت ہوا، سچ ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تلد الامۃ ربتہا، تو دیکھے گا کہ لونڈی، ملازمہ، خادمہ، وہ نکرانی جو گھر کی نکرانی ہے، گھر کی خادمہ ہے، گھر کی نوکر ہے، گھر کی ملازمہ ہے، وہ اپنے مالک کو جنم دے گی۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ آج لونڈیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں، خادمائیں کام کر رہی ہیں، مائیں بستروں کے اوپر سو رہی ہیں۔ آپ تو چلیں متوسط شہر کے باسی ہیں، لاہور کے اندر یا ایلیٹ کلاس کے وہ لوگ جو اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں، گھروں کے اندر کام کرنے والیاں کام کر رہی ہیں، صبح سکول کا ٹائم ہوتا ہے، بچے نے اسکول جانا ہے، کالج کے لیے نکلنا ہے، ماں نوکرانی کو آواز دیتی ہے اس کو فلاں چیز بازار سے لے کے آ کے اس کو ناشتہ کر کے، اس کا ٹفن تیار کر کے اس کو اسکول بھیج دو، میرا 7 بجے کا ڈرامہ شروع ہوا ہے، میرا ایپیسوڈ نکلا جا رہا ہے۔ نوکرانیاں اپنے مالکوں کو جنم دے رہی ہیں، ان کی پرورش کر رہی ہیں۔ یہی لوگ جو بچے ان کے ہاتھوں میں پل رہے ہیں، کل پھر انہی کے مالک ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امت اتنی آسانیوں کے اندر پڑ جائے گی۔ صحابہ نے بھوک افلاس کی شکایت کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انی ما اخاف علیکم الفقر، مجھے تم سے فقر کا، بھوک کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم بھوک سے، قحط سالی سے یا روزی کے کم ہونے سے تم فاقوں سے مر جاؤ گے، مجھے تم سے ایسی کوئی امید نہیں، کوئی تمہارے اوپر ایسا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اوپر بھوک مسلط کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا تمہارے ساتھ۔ مجھے تو یہ ڈر ہے تمہارے اوپر زمین کے خزانے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول اس انداز میں کرے گا، تم پر دنیا کھول دی جائے گی اور تم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو کے اللہ کی عبادت کو بھول جاؤ گے۔ آج ہم رونا روتے ہیں، مہنگائی ہے، ہماری کل ملا کے ہماری بحث، دو ریڑی لگانے والے لوگ، دو ٹھیلا لگانے والے لوگ، کوئی اسکول ماسٹر ہے یا مسجد کا امام، کوئی حکمران طبقے کے، کوئی سیاست سے تعلق رکھتا ہے یا سماج سے، وہ یوں مہنگائی کے اوپر تبصرے کر رہا ہے جیسے وہ ماہر اور مجا ہوا اکانومسٹ ہے۔ سوال کرنے کے اوپر اگر میں سوال کروں، آپ جن گھروں میں رہتے ہیں، میں جس گھر میں رہتا ہوں، آپ جن گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے گھر آج سے 100 سال پہلے جو ہمارے گھر، 50 سال پہلے ہمارے گھر تھے، آج اس جیسے ہیں یا اس سے اچھے ہو گئے ہیں؟ ہمارے گھروں کے انداز بدل گئے، بلڈنگیں بدل گئیں۔ جن حالات میں، جس تنخواہ کے اوپر
جس محدود روزی روٹی اور کھانے کی آئٹمز کے اندر ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا گزارا کرتے تھے، آج وہی دال روٹی کھاتے ہیں یا بازار بھرے پڑے ہیں کھانوں کے ساتھ. لیکن ناشکری ختم نہیں ہوتی اس قوم سے. مہنگائی ہے، میں بھی یہیں رہتا ہوں، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، مہنگائی سے انکار نہیں ہے، لیکن بھائی رونا تو نہ رو. یہ قصور شیخو پورا کاموں کی حافظ آباد چاول کی فصل سے بھرا پڑا ہے. جا کے کسی تاجر سے، رائس ٹریڈر سے کسی سے سوال کریں کہ مجھے 5 سال پرانا چاول چاہیے، 2015 کا چاول ملے گا؟ ہاں ملے گا، ٹرکوں کے حساب سے آپ کو نکال کے دیں گے. 5 سال پرانا چاول آپ کو ٹرکوں کے اندر ملے گا. ناشکری پھر ختم نہیں ہوتی. سعودی عرب جیسے خوشحال ملک میں جائیں یا امریکہ کے اندر، وہ خواتین آتی ہیں، وہ بچوں کو انہوں نے انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ شیشے کے ریک کے اندر ایک پیٹی کے اندر 2 مالٹے ہوتے ہیں، ایک کیلا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، 2 سیب ہوتے ہیں، یہ 5 پھلوں کا ایک ٹرے ہوتا ہے، 5 ریال یا $5 کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ کھوتی ریڑی پہ پھل بکتا ہے. کبھی کسی نے ایسا ملک دیکھا ہو جہاں پہ کھوتی ریڑی پہ پھل بکتا ہو؟ لوگ بالٹیوں کے اندر سموسے اٹھائے بسوں کے اندر گھس رہے ہیں. سموسا لے لو 5 روپے کا، 10 روپے کا سموسا لے لو. دنیا دیکھتی ہے، دنیا کو یہ مالٹے اور پھل، یہ کیلے میسر نہیں. وہ دور سے دکھاتی ہے اپنے بچے کو، بیٹا یہ اورنج ہے، یہ پاکستانی پھل ہے، اس کو پاکستان کا پھل کہتے ہیں، خرید نہیں سکتے. جبکہ ہم رات کو مہمان آئے تھے، پھپھو چاچی اماں آئی تھی، مالٹے لائی تھی، کتنی کھا لی؟ بیٹھے بیٹھے 3 درجن مالٹے کھا لی. ابھی بھی نہ شکری، پھر بھی بھوک کا رونا، افلاس کا رونا. گھر میں روٹی پکنی، وہ پاتھیاں جلا کے، وہ لکڑیاں جلا کے، چولہے بالنے والے، چولہے جلانے والے، وہ ہمارے باپ دادا، وہ ہمارے والدین جو تھاپیاں پاتھیاں جلا کے اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے. آج ان گھروں کے اندر خواتین ان پاتھیوں کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی. ایل پی جی کی ڈیمانڈ جو ہے، وہ گیسز کی ڈیمانڈ آپ دیکھ لیں، وہ سی این جی ہو یا دوسری گھریلو استعمال کی گیس. اللہ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے اسباب، اتنے وسائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تم پر بھوک مسلط کر دے گا اور تم بھوک سے مارے جاؤ گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے اور تم اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. اور دنیا کے فتنے میں یوں مبتلا ہوئے، ایک سواری ہے تو 2 کرنے کے چکر میں ہیں. ہم ہر روز سوتے ہیں تو 99 کو 100 کرنے کے چکر میں، ہر روز لاکھوں کی جائیداد جمع کر کے سوتے ہیں، لیکن اتنے نہ شکرے ہیں کہ ہمارا 99 کبھی بھی 100 پورا نہیں ہوا. انسان کو خوشحال رہنا چاہیے، ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، روٹی ملتی رہے، اللہ کا شکر کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، پہننے کو لباس ہو، تعلیم کے لیے سکول کالجز ہوں، علاج میسر ہو. الحمدللہ اتنی ہی انسان کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اگر بڑی بڑی سواریاں مل جائیں، بڑے گھر مل جائیں، رہنے کو مہنگے سکول کالجز کی تعلیم میسر ہو، تو وہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کی ضرورت سے، یہ سب آسائشیں ہیں، ضرورت وہی ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں. مسائل ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن مسائل کا حل طریقے سے ہونا چاہیے، وہ طریقہ کہ جو نبی علیہ السلام کا مسائل کو حل کرنے کا طریقہ ہے. میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام مسجد مدینہ منورہ میں آئے، سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد کو تعمیر کیا، مسجد بنائی. مسجد کو بنا کے پھر امت کی تمام تر وہ اجتماعی کام وہ اسی مسجد کے اندر سے ہوئے ہیں. غربت کا رونا ہم بھی روتے ہیں، غربت اس وقت بھی تھی. صحابہ کرام، آپ ان غریبوں کا حال دیکھیں کہ جو عبد الرحمن بن عوف، مکہ کا مانا تاجر، کامیاب شاہ سوار تاجر،
کھجوروں کے 2 باغ، مکہ کی وادی کے اندر 2 باغ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہجرت کر کے سب کچھ بیچ باٹ کے چھوڑ چھاڑ کے باغوں کو بیچا، اس کی حاصل شدہ رقم، اس کے پیسے پوٹلی میں باندھ کے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، پیچھے بیوی سوار، گود میں بیٹے کو بٹھایا ہوا، چلنے لگے ہیں۔ سسرال والے آگے، انہوں نے کہا عبد الرحمن کدھر جاتے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جانا ہے مدینہ جانا ہے تو یوں ہی جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ۔ اس تاجر سے، مکہ کے تاجر سے، کامیاب تاجر سے بیوی چھین لی سسرال والوں نے۔ بڑا بھائی آیا، اس نے کہا عبد الرحمن کدھر جاتے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن یوں نہیں جا سکتے، یہ سب مال اموال جو لے کے جا رہے ہو یہ ہمارے پیسے ہیں، حالانکہ اپنی ملکیت کے باغ تھے، پیسے چھین لیے۔ اور تو اور باپ آیا، باپ نے بیٹا چھین لیا، سگا بیٹا۔ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت صرف باپ جانتا ہے۔ باپ آیا، اس نے کہا عبد الرحمن اس بیٹے کو تم ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ بیٹا میرا بیٹا ہے۔ بیوی چھن گئی، بیٹا چھن گیا، مال اموال چھن گیا۔ دوسرے سب بھائی مل کے آئے، انہوں نے سواری تک، اونٹ تک چھین لیا، سب کچھ چھین چھان کے مہنگے قسم کے سینڈل، برانڈڈ سینڈل، کوئی یمن سے منگوا کے مہنگے جوتے پہنے ہوئے تھے بھائیوں نے، وہ جوتے اتروا لیے۔ یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ پہنچے۔ زور کی نماز کا وقت ہے، رحمت کائنات نے سلام پھیرا، پلٹ کر دیکھا سامنے عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ وہ قسم پرسی کی اور حالات کے مارے ہوئے کی تصویر بنی۔ وہ مکہ کا تاجر عبد الرحمن سامنے کھڑا، عبد الرحمن کہو کب کیسے آئے؟ اللہ کے رسول ابھی آیا ہوں، سب کچھ گوا آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبد الرحمن سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، قربان کر کے آئے ہو، کچھ نہیں گوایا، ہجرت کر کے دین بچا کے آگے ہو، اللہ سے جنت پا کے آ۔ نبی علیہ السلام نے جس لیول کا کوئی کسی کا کاروبار بزنس تھا، اسی لیول کے آدمی کے ساتھ ان کی مواخات قائم کروائیں، بھائی بھائی بنا دیا۔ بھائی بھائی بنانے کا مطلب یہ تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا سعد بن ربیع جو مدینہ کے اندر کھجور کے بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بھی غالباً 2 مدینہ کے اندر باغ تھے، کھجوروں کے 2 باغ۔ نبی علیہ السلام نے سعد کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا۔ مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا۔ غربت کے مسئلے کو، مہنگائی کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان مسائل کے اوپر کلچ ڈالنے کے لیے نبی علیہ السلام نے پھر جس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے مواخات قائم کر کے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ جس وقت تک یہ سٹیبل نہیں ہو جاتے، انصاری مہاجر کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد لے کے چلے، آؤ سعد کہتے ہیں آؤ عبد الرحمن گھر میں چلیں، گھر لے کے گئے۔ اس وقت ان حالات میں 2 منزلہ ڈبل پورشن مکان لے کے پہنچے، امیر کبیر تھے، کہتے عبد الرحمن یہ میرا 2 منزلہ مکان ہے، ایک منزل ایک پورشن خالی کر دیتا ہوں، اس میں تم رہ لو۔ اور پھر کہتے ہیں میں نیچے والا پورشن خالی کر کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہوں، عبد الرحمن تمہیں کہیں سیڑھیاں چڑھنے کی بھی مشکل نہ ہو۔ ان صحابہ کرام کا جذبہ اور مسائل سے نبٹنے کی ان کی صورتحال، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سعد کہتے ہیں عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ابھی نکاح طلاق کے یہ والے جو خاص مسائل ہیں یہ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، کہ سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو لکھ کر طلاق دے کے اس کو فارغ کر دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لیں۔ یہ جذبے ہیں لینے والوں کے، اور یہ جذبے ہیں دینے والوں کے۔ دینے والے
ویلکم کرنے والے بھی دریا دل، اور جو لینے والے ہیں، وصول کرنے والے ہیں، ان کا جذبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سعد بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ سعد تیرے مال میں، تیری جان میں، تیری اولاد میں برکت دے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک کلہاڑا دو اور بازار میں جاؤں گا، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں فروخت کر کے اس سے اپنا پیٹ پال لوں گا۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مدت گزری کہ اللہ نے ان کو ان کی محنت اور خلوص نیت کے سبب مدینہ منورہ کے اندر کھجوروں کے 2 باغ عطا کر دیے۔ جذبے ہوں تو ایسے، نبی علیہ السلام نے مدینے کے امن کو قائم کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو سیٹ کرنے کے لیے، مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام نے جس چیز کا انتظام کیا وہ یہ ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ معاہدہ کس بات پہ؟ کہ یہودی یا مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کروا دیا، باہر سے اگر کوئی شخص مدینے کے اوپر حملہ آور ہوگا تو نبی علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا کہ یہودی اور مسلمان مل کے مدینے کا دفاع کریں۔ اس جیسی کوئی بصیرت اور اس جیسی کوئی سمجھ بوجھ ہے تو کوئی دکھائے اور پیش تو کرے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی کہ جس ریاست کے اندر میں نے عرض کیا کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے، مہاجرین کی مدد کرنے کے لیے مواخات کے نظام کو قائم کیا، مہاجرین کو انصاریوں کا درجہ بدرجہ استعداد اور قوت کے لحاظ سے ان کا بھائی بنایا، مواخات قائم کی۔ یہ غربت کا حل تھا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا دور، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا اسی مدینہ منورہ کے اوپر، شہر نبوی کے اوپر، اسلامی شہر اقتدار کے اوپر قحط کا وقت آیا۔ اس قحط کے وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان کو بلوایا۔ عثمان، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اوپر مشکل وقت ہے، عثمان تو ابھی تک پیچھے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عثمان تو بہت خرچ کرتا تھا، اسلامی لشکروں کی مدد کے لیے، امداد کے لیے بہت خرچ کیا کرتا تھا۔ آج عثمان تو پیچھے ہے۔ عثمان کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین تھوڑا وقت دیجئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اوپر مشکل وقت ہو اور عثمان پیچھے رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ امیر المؤمنین کچھ وقت دو، امیر المؤمنین کچھ وقت عنایت کریے۔ کچھ دن گزرے، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو شام اور دمشق سے چلا تھا مدینہ منورہ میں پہنچا۔ مورخین نے لکھا 1000 اونٹ، اتنی بڑی لمبی لائن اور قطار، اور کچھ مورخین نے لکھا کہ ابھی آخری اونٹ، قافلے کا سب سے پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا تھا اور آخری اونٹ ابھی شام اور دمشق کے علاقوں میں تھا۔ وہاں سے گندم منگوائی، گندم منگوا کے مدینہ منورہ کے اندر لا کے مسجد نبوی کے سامنے اونٹوں کو کھڑا کیا، خزانے یہ سب ڈھیر کیے اور اعلان کروایا مدینہ منورہ کے اندر، آؤ کوئی مسلمان ہے یہودی، مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم، آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اوپر مشکل وقت ہے، آج پیغمبر کے شہر مدینہ میں قحط کا وقت ہے، بھوک کا وقت ہے، ضرورت کا وقت ہے، آؤ جس کو جتنی ضرورت ہے، عثمان کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے، جس کی جتنی ضرورت ہے لے جائے، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مسائل ہمیشہ ریاستوں کے اندر ہوتے ہیں، ان ریاستوں کے مسائل حل بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام موجود ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ الرحمن اس پاکستان کی ریاست کو سود کی ریاست سے پاک کر کے ایک صدقات کی اور نظام زکوٰۃ کی ریاست کو قائم کرنا ہے انشاءاللہ، کہ جس کے اندر غرباء کے حق تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ایک علاقے کے امیر کبیر لوگوں سے ان کی زکوٰۃ کو وصول کرو اور اس زکوٰۃ کو اسی علاقے کے غریبوں فقیروں کے اوپر خرچ کر دو۔
امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور، اتنی خوشحالی، جو ریونیو تھا اسلامی ریاست کا وہ اتنا زیادہ کہ پورے خطہ اسلامیہ میں، اس بقعہ اسلامیہ میں، اسلامی ریاست میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، سب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں۔ مشیر خزانہ نے آ کے بتایا امیر المؤمنین اتنا ریونیو، اتنا پیسہ اکٹھا ہوا ہے کہ کوئی ضرورت مند بچا ہی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں پھر بھی پتہ کرو، پھر سے پتہ کروایا، سروے کی رپورٹ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کوئی زکوٰۃ کا مستحق اسلامی ریاست کے اندر نہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اب جاؤ، راستوں کو خوشحال کرو، راستے کشادہ کرو، راستے کھلے کر دو، راستوں کو صاف کرو۔ ہم جب تک گاڑی خراب ہو جائے اس کو روڈ کے بیچ کھڑے کر کے صحیح نہ کریں۔ آلو پیاز امرود کی ریڑھی جب تک بازار کے اندر نہ لگائیں تب تک مسلمانوں کی روزی سیٹ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو راستے روکنے کی، کسی دکان کے سامنے آپ موٹر سائیکل اپنی گاڑی کھڑی کر کے دیکھیں، دکاندار یوں آپ کو جو ہے گرم لہجے میں پڑے گا جیسے ساری روزی روٹی اس راستہ کھولنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ لوگ اپنی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی نہیں کرنے دیتے، موٹر سائیکل نہیں روکنے دیتے۔ برداشت، مسائل کا حل، فتنوں کا تدارک، امن عامہ، لا اینڈ آرڈر، فتنوں کا تدارک۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ علیہ السلام کے فوراً بعد فتنے یوں امڈے کہ مسلمان بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، نہ جانے آج کیا بنے گا۔ ایک طرف وہ لوگ کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبی مان لیا جائے، مجھے بھی نبی مان لیا جائے۔ ایک طرف مدعیان نبوت ہیں اور ایک طرف کچھ کافر، کچھ لوگ اور کچھ قبائل ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک طرف مرتدین ہیں، ایک طرف دشمنان اسلام ہیں، ایک طرف رومی عیسائی ہیں، فارسی مجوسی ہیں، ایک طرف معاندین ختم نبوت ہیں، اور ایک طرف منکرین زکوٰۃ۔ اتنے بڑے بڑے فتنے اس وقت منہ کھول کے کھڑے تھے کہ اس اسلامی ریاست کو ہضم کر جائیں ہم۔ اور پھر روما کی سلطنت کے عیسائی اور فرعون کے ملک اس بات کے اوپر فنڈنگ کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان مسلمانوں کے اوپر پیسے لگاؤ، چندے لگاؤ، بندے دوڑاؤ، اور اس مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دو، اس لیے کہ ان کا نبی چلا گیا ہے۔ یہ مختلف قوموں سے تھے، مختلف قبیلوں سے تھے، گورے کالے تھے، عربی اجمی تھے، رومی فارسی تھے، یہ نہ جانے کہاں کہاں سے آئے تھے۔ ان سب کے اوپر چندے بندے لگاؤ، ان سب کو تتر بتر کر کے اسلامی ریاست کا شرازہ بکھار دو۔ اور وہ ابو بکر صدیق، تیری بصیرت کو سلام، ابو بکر صدیق اس حال میں ڈٹ کے کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، پیکر ایمانی نے اس اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اس غیرت ایمانی کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کے اوپر پہرا دیا کہ آج تک اسلام کا نظام چل رہا ہے، زکوٰۃ چل رہی ہے۔ ختم نبوت کے منکرین آج بھی مسلمانوں سے لعنتیں وصول کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی باقی ہیں، اسلام بھی باقی ہیں۔ دنیا کا کفر سر توڑ کوششیں کر لے، اسلام کے لفظ، اسلام کے نام سے الف بھی نہیں مٹا سکتے۔ فتنوں کا رد اور فتنوں کو روکنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کو روک کے اور اس کی مثال قائم کی۔ آج ہمیں ریاست پاکستان میں، ملک پاکستان میں جن مسائل کا، جن مشکلات کا سامنا ہے، ان کا تعلق بھی آج کے خطبہ کے تناظر میں جو میں نے چیز ذکر کی کہ صحابہ کرام کی وہ بصیرت، جس بصیرت کے ساتھ صحابہ کرام اسلامی ریاستوں کے مسائل کو حل کرتے تھے۔
وہ مسائل، فتنوں کا کھڑے ہونا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، قتل و غارت گری. پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے اسی ممبر سے ایک بات ذکر کی تھی. آج 7-8 سال گزر جانے کے بعد ماڈل ٹاؤن کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، ان کے ہاتھ اوپر ڈال نہیں سکتا. وہ طاہر القادری بیچارہ رولتا پھرتا ہے. رولنا پھرنا بھی کیا، اب تو وہ کینیڈا کے پارکوں کے اندر سیریں کر رہا. کہاں گئے قاتل اور قاتلوں کو پکڑنے والے دعوے دار؟ سب چھپ چھاپ گئے. ثانیہ ساہیوال موٹر وے کے اوپر ایک پوری فیملی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو گولیاں مار کے ہماری بہادر پولیس نے ان کو قتل کر دیا. غالباً خان صاحب کسی بیرون ملک دورے کے اوپر تھے. امیر المؤمنین نے فرمایا جب میں واپس آؤں گا آتے ہی حساب لوں گا. 3 سال بیت گئے ہیں، ان کا بھی کوئی حساب ہو سکا نہیں ہو سکا. امیر المؤمنین عمران خان کے دور میں موٹر وے کے اوپر زیادتی کیس، اس عورت کو اس کے بچوں کے سامنے اس کا ریپ ہوا، فوراً اس کا نوٹس لینے کی بات ہوئی. اس کو بھی 1-1.5 سال ہو چکا ہے، اس کا بھی کوئی رزلٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. جرائم اس ریاست مدینہ میں بھی تھے جس کے وارث صحابہ کرام تھے. اس ریاست مدینہ میں بھی مسائل تھے جس کے وارث صحابہ کرام تھے، نبی علیہ السلام تھے. اور ریاست 13 ملکوں کی ریاست، آج کے جدید ماڈرن ورلڈ میں 13 ملک، یمن، روم، ایران، فارس، مدینہ، مصر، 13 ملکوں کے اوپر اسلام کی فیڈریشن، اور اس فیڈریشن کو قائم کر کے اپنے کلچ میں رکھ کے ان کے انتظام کو، ان کے انصرام کو اپنی بصیرت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، اپنے کنڈکٹ کے ساتھ، اس کے اندر سے کرپشن ہو، قتل و غارت گری ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اوپر صحابہ کرام نے جس بصیرت کے ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ مسائل کو حل کیا ہے، آج انہی مسئلوں کو اس پاکستان کی اسمبلیوں میں، اس کے عسکری اداروں میں، انتظامی اداروں میں پوسٹ اور پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ان خطبوں کی، ہماری کانفرنسوں اور ہمارے جلسوں کی پکار کم از کم وہاں تک تو پہنچنی چاہیے کہ جن اداروں میں بیٹھ کے لوگ، پالیسی میکرز، قانون ساز، مقننہ کے لوگ بیٹھتے ہیں. یمن کا علاقہ دارالحکومت آج بھی صنعا موجود ہے. صنعا شہر کے اندر بندہ قتل ہوا، اور اس صنعا شہر کے اندر بندہ جو قتل ہو گیا، اس قتل کا قاتل نہیں ملتا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورثا نے شکایت کی، ابو موسیٰ ہمیں ہمارا قاتل چاہیے، مقتول کا بدلہ چاہیے. اور یمن کے عربی بڑے ضدی، قحطانی، عدنانی عربی، اپنی ضد اور دھن کے پکے، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بدلہ ہی چاہیے، ہم نے معاف نہیں کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری، پیغمبر کے صحابی اور کامیاب پالیسی میکر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا امیر المؤمنین کو. امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کا دور، عمر تیری عظمت کے قربان، اور عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کو دنیا بھی سلام کرتی ہے. مائیکل ہارٹ جیسے عیسائی رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا، عمر اس دنیا میں 10 سال گزار کے گئے ہیں، اگر عمر 10 برس مزید رہتے یا دنیا میں ایک عمر 10 سال کے لیے اور آ جاتا، اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا مذہب باقی نہ بچتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین کو خط لکھا گیا ابو موسیٰ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. خط لکھا امیر المؤمنین، پریشانی بن گئی ہے، میں قاتل ڈھونڈتا ہوں، قاتل نہیں ملتا. امیر المؤمنین نے دوبارہ ہدایت کی کہ اس قاتل کا پتہ کرواؤ، ٹریس کرو. پھر وقت لگ گیا،
متاثرین نے شکایت کی امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے، براہ راست مدینہ منورہ میں شکایت کی کہ ابو موسیٰ ہمارا قاتل نہیں ڈھونڈ کے دے رہے۔ ابو موسیٰ کو جو رپورٹ ملی اس رپورٹ میں یہ تھا، امیر المؤمنین شہر صنعاء کے بڑے بڑے مونچھوں والے، بڑے بڑے پالیسی میکرز، بڑے بڑے وڈیرے اور سردار اور بڑے بڑے جاگیردار وہ اس بندے کے قتل میں شریک ہیں۔ امیر المؤمنین اگر میں بدلہ لوں گا پورا شہر کانپ اٹھے گا، بغاوت کا ڈر ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 2 خط لکھے، ابو موسیٰ یہ 2 خط ہیں، ایک خط تمہارے لیے ہے، اس کو کھول کے پڑھ لینا، اور دوسرا خط انٹل انلیس نہیں کھولنا کہ شہر صنعاء کے سارے بڑے ڈپلومیٹ، پالیسی میکرز، قانون دان، جاگیردار وڈیرے سب کو اپنے ایمان میں اکٹھا کرو، جمع کرو، اور ان کے سامنے میرا دوسرا مہر بند خط جو بند خط ہے اس کو اوپن کرو، پھر پڑھ کے سناؤ۔ من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول واللہ لاقتلنہم جمیعا۔ ابو موسیٰ تم کہتے ہو مجھے اس قاتل کو تلاش کرنے میں، قاتل کے اوپر حد نافذ کرنے میں تاخیر کا سامنا ہے۔ ابو موسیٰ مجھے پتہ چل گیا یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا خط پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ پورے شہر صنعاء نے مل کے اس بندے کو قتل کیا ہے۔ واللہ لاقتلنہم جمیعا، میں عمر بن خطاب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے شہر صنعاء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا۔ ایک قتل کے بدلے، ایک قتل کے بدلے میں پورے شہر کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ ان سب وڈیروں نے قاتل پکڑ کے پیش کر دیا، ابو موسیٰ یہ قاتل ہے اور اس قاتل کے اوپر حد نافذ ہو۔ انصاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو قانون کے رکھوالے یا قانون دانوں کے رکھوالے ہیں انہی کے ہاتھ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، پورا شہر نمازی کا نمازی بنا پھرتا ہے، حاجی کا حاجی بنا پھرتا ہے، پورا شہر عاشق رسول بنا پھرتا ہے۔ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں اگلے دن آپ نے دیکھا مسلمانوں نے، عاشقان رسول نے، ایک غیر ملکی اور غیر مذہب کی جو مسلمان بھی نہیں ہے، عربی نہیں جانتا، اس بندے کی لاش کو اس کو قتل کیا، بری طرح مار مار کے قتل کر کے پھر اس کو روڈ کے اوپر آن دا روڈ اس کو جلایا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پر عمل ہے۔ کیا ہے کہ اس کمپنی کا دوبارہ سے اس کو ری پینٹ کرنا ہے، ری پینٹ کرنے کے لیے وہ کافر ہندو وہ کیا جانے کہ یہ درود کا کلمہ لکھا ہے یا یہ یا حسین لکھا ہے، اس کو اردو بھی نہیں آتی۔ اس نے کہا اس کو یہ سارے جتنے پوسٹر اشتہار لگے ہوئے ہیں ان کو اتار دو، باہر سے کسی بندے نے وزٹ کرنا ہے اور دیواریں صاف ہونی چاہیے۔ اس کے اتنا کہنے کے اوپر وہ درود کا کلمہ تھا یا حسین کا لکھا ہوا کلمہ تھا، اس کو اتارنے کے اوپر مسلمانوں نے ایک غیر ملکی شہری کو پاکستان کا نام اور پاکستان کا امیج ان لوگوں کے سامنے مسخ کروا دیا کہ اس کی لاش کو قتل کرنے کے بعد روڈ پہ رکھ کے جلا رہے ہیں، جبکہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا تمثلو، تم کافر کی لاش کا بھی مسئلہ نہ کرو۔ کافروں کے علاقے میں جنگ کر رہے ہو تو اس جنگ کے حالات میں درخت نہ کاٹو، بزرگوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو نہ مارو، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، ان کے راہبوں عیسائیوں کے پادریوں کو قتل نہ کرو، بس اس کو قتل کرو جو سامنے مقابلے میں آئے۔ مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ ایک شخص کے جس کو عربی بھی نہیں آتی اس کو پکڑ کے پورا شہر اس کے پر حملہ آور ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وقت کافی اوپر ہو گیا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی ریاست مدینہ کے قیام کے لیے کوشش اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ ہی بیٹھا ہے کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو ہمیں تنقید اور تنقید کے نشتر چلانے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ اور بالکل نہ میں ووٹ کا سوال کر رہا ہوں، نہ کسی کی سپورٹ کر رہا ہوں، بلکہ یہ چیز کہہ رہا ہوں ہم کو
آپس میں مل کے ریاست مدینہ کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اندرونی اور بیرونی مسائل کو حل کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔